یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پیارے دوستوں، وہ سال مکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم سال تھا، جسے عرب کے لوگ عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ایک شاندار چرچ کلیسا بنا کر چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کریں، لیکن جب عرب کے لوگوں نے اس چرچ کو توہین کی تو بادشاہ کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیے کہ خانہ کعبہ کو ہی مٹا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، وہ ایک بڑا لشکر لے کر نکلا، جس کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ لوگ اسے ہاتھیوں والا لشکر کہتے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اہل مکہ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جو جب لشکر پر گری تو وہ پہاڑ کی چٹان کی طرح تباہ ہو گیا۔ بادشاہ کا غرور خاک میں مل گیا اور خانہ کعبہ سلامت رہا۔ یہ واقعہ عرب میں زبردست شہرت اختیار کر گیا اور اسی سال کو لوگ عام الفیل کہنے لگا۔ پیارے دوستوں، اسی عظیم مہینے 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں وہ گھڑی آئی جس کا انتظار زمین و آسمان سب کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، جو نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بننے کا والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بدن سے ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ پیارے دوستو، پیدائش کے وقت کی نشانیاں۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے۔ وہ آگ جو آتش پرستوں کی محبت میں 1000 سال جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی۔ بحیرہ ساون نامی جھیل خشک ہو گئی۔ آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا جس نے دور دور تک روشنی پھیلائی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ اب اندھیروں کا دور ختم اور نور کا چراغ روشن ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، عبد المطلب کی خوشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت مطلب خوشی خوشی اپنے پوتے کو کعبہ میں لے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں دعا مانگی، پھر آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اس سے پہلے عرب میں یہ نام نہ ہونے کی برابر تھا۔ عبد المطلب کے دل کو یقین تھا کہ میرا یہ پوتا ایک دن ساری دنیا کی تعریفوں کا مرکز بنے گا۔ آپ کا بچپن۔ چند دن آپ نے اپنی والدہ سے دودھ پیا، پھر حضرت طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا اور بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہاں کی قحط زد زمین سرسبز ہو گئی۔ ان کے جانور دودھ دینے لگے اور ہر طرف برکت پھیل گئی۔ پیارے دوستو، یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کا پیغام تھا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔